الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام کا عظیم معزز محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان عظیم ہوا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل سے ہمیں اپنی تمام 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق یعنی انسان بنا کر پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایت کے مطابق 40,000 اور بعض روایت میں 70 کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا. احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے مفہوم کے انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا، جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بننے کا یا اس چیز کو پیدا ہونے کا حکم دیتے ہیں کن کی شکل میں. تو روایت میں آتا ہے کہ کاف اور نون یہ دونوں کے ملاپ سے کن جس کا مفہوم اور معنی ہو جا، بن جا. تو
تو ابھی یہ کاف اور نون آپس میں ملنے بھی نہیں پاتے. فیکون بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آرڈر ہے وہ فلفل ہو جاتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام چیزیں، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا سزاوار ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اتنے بلند ہے، اتنے بلند ہے، اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو دور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی کوئی پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. دنیا کتنی ترقی کر لے، کتنے بڑے بڑے میزائل بنا لے، کتنے بڑے بڑے مائکروسکوپک ٹیلیسکوپک ریسرچ کرنے کے بعد بڑے بڑے سیارے بنا لیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تو دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بھی قریب نہیں پہنچ سکتے. اتنی دور ہے. سوچ کر دیکھے اتنی بڑی دنیا، 7 زمین 7 آسمان. اب جو نظر آ رہا ہے آسمان، یہ جو آسمان دراصل یہ آسمان نہیں بلکہ یہ انسان کی نظر کی حد ہے. انسان کی نظر کی حد ہے. جو امیجنیشن ہوتا ہے، جو کسی چیز کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. یہ انسان کی نظر کی لمٹ ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ آسمان ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ تو پہلا آسمان ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ آسمان ہے. یہ تو آسمان بہت دور ہے، بہت دور ہے. ابھی اس آسمان تک کوئی سیارہ، کوئی ستارہ، کوئی جن و بشر کوئی نہیں پہنچ پایا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے موقع پر. اتنی دور ہے. اور یہ آسمان، اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان، اس کے اوپر دوسرے پر تیسرا، اس طرح 7 آسمان ہیں. جمہور علماء کرام کا یہ مشہور قول ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا آسمان ہے کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ جس طرح سے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں اگر زمین پر کوئی بکری کا بچہ کھڑا کر دیا جائے تو کیا آسمان پر رہنے والا یا آسمان پر بیٹھنے والا اس زمین پر رکھے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھ سکتا ہے؟ جس طرح پہلے آسمان کی نظر میں بکری کے بچے کی اہمیت ہے، فرمایا کہ دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کی نظر میں پہلا آسمان ایک بکری کے بچے کے مانند ہے. پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان کتنا بلند ہے اسی مطابق. اس طرح 7 آسمان، اور 7 آسمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، انسان اگر تصور کرتے جائے تو انسان کا ذہن ایک حد پر آ کر تھک جاتا ہے لیکن اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت، کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تک. نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ذرا تصور کر کے دیکھو، اتنا بلند اللہ، اتنا بڑا اللہ، اتنی قدرت والا، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، اتنی رحمت والا. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمینی دنیا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، تو وہ اللہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، وہ اللہ لمحے کے اندر اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، تیرا گھر اور تیرا مسکن اور تیرے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے.
لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے کے اندر اپنے خدا کو، اپنے رب کو پکارو، اور وہ رب بغیر کسی دیر کی ہوئے تمہیں کہتا ہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تیری کیا رضا ہے۔ پہنچنا چاہو نہیں پہنچ سکتے، پکڑنا چاہو نہیں پکڑ سکتے، دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے، سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے، لیکن پکار کر دیکھو، ابھی تمہاری پکار کی آواز ختم بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم رب، اگر وہ اللہ ہمیں بجائے انسان بنانے کے کوئی پتھر بنا دیتا، کوئی درخت کا پتا بنا دیتا، کوئی کیڑے مکوڑے یا جم بنا دیتا، تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کیا نقصان، کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کسی میں طاقت ہے اللہ سے مقابلے کی؟ بڑے بڑے ہیں فرعون، انا ربکم الاعلیٰ کے دعویٰ کرنے والے، لیکن نیست اور نابود ہو گئے، تباہ و تاراج ہو گئے، داستان تک نہ ہوئی داستانوں میں۔ اتنا عظیم رب، اتنا عظیم رب تم سے سوال کرتا ہے عالم ارواح کے اندر کہ الستُ بربکم، اے میرے بندے یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے؟ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اور فرمایا کہ الستُ بربکم، کا سوال ہوا کہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو فرمایا کہ یہ جو رب کا صیغہ ہے، یہ جو رب کا سنٹنس ہے، یہ رب کا معنی ہے، فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمام چیزیں، تمام مسائل اور ان کا حل اور ان کے فضائل اس رب کے اندر سما جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم ارواح میں جان کر بلا کہا تھا، اسی طرح میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، تقریباً 4 ہفتے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، میں جب یہاں سے روانہ ہوا تھا تو ماہ ربیع اول کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا اور ماہ ربیع الثانی کا دوسرا ہفتہ آ گیا، تو میں اس نبی برحق رحمت دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا ادنا سا امتی ہونے کے ناطے میں اپنی یہ خوش قسمتی، یہ اپنا اعزاز سمجھوں کہ میں آقا کی اس پیدائش کے مہینے کے سلسلے کی عظمت کو، اس پیدائش کے مہینے کی اہمیت کو آپ کے سامنے لے آؤں، تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور محبت ہوتی ہے اطاعت کی شکل کے اندر، محبت نام دعوے کا نہیں بلکہ محبت کا نام اطاعت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، ایگریمنٹ کیا۔ کس بات کا وعدہ؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، پھر کسی موقع پر عرض کیا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے تمام نبیوں سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے یہ وعدہ لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے دور نبوت کے اندر یہ نبی جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور زمین پر محمد ہوگا، اگر تمہاری نبوت کے دور میں اگر یہ نبی آ جائیں گے تو تم نبی ہونے کے باوجود اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے اور اس نبی پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی مدد کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ